دہشت مات از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 4۔ وہ دونوں اس کی مدد کرتے ہوئے پروفیسر شمس کی کار تک لے جا رہی تھی۔ وہ چونکہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئے تھے اس لیے ان کا کہنا تھا وہ گاڑی میں بہتر محسوس کرے گی۔ پروفیسر نعیم نے آکاشا کو بھی اس کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب شہیر اسے دیکھتے بھاگ آیا تھا۔ عدیل کیسی ہو تم؟ کل تو تم نے سب کو ہی ڈرا دیا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آنکھیں سرخ تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ عدیل اسے نظروں میں شک لیے دیکھنے لگی۔ آکاشا کو لگا شاید وہ ابھی بھی اس سے ناراض، اس لیے فوراً بولی، عدیل ہم بہت پریشان تھے اور خاص طور پہ شہیر، وہ ساری رات نہیں سویا اور لگاتار تمہیں خراب موسم میں ڈھونڈتا رہا۔ عدیل آکاشا کی بات سے چونکی تھی اور پھر شہیر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ تھکاوٹ واضح تھی۔ شرمندگی کے احساس نے آن کھیلا۔ وہ اس کے لیے اتنا پریشان رہا اور وہ اسی پر شک کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہیر، اور میرے لیے اتنا پریشان ہونے کا بہت شکریہ۔ وہ خفیف سے مسکراتی کہنے لگی تو شہیر بھی مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، دوست تو ہوتے ہیں اسی لیے، ہے نا؟ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پروفیسر شمس ہارن بجانے لگے جس پہ مجبوراً انہیں آگے بڑھنا پڑا۔ آکاشا اور نور اسے کار تک لے کے جا رہی تھی اور پھر نور بس کی جانب بڑھ گئی۔ شمس نے عدیل کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تو آکاشا کی شکل دیکھنے لگی۔ اسے کندھا اچکا دیا تو وہ منہ بسوڑتی احتیاط سے بیٹھنے لگی۔ سیٹ بیلٹ۔ اس کے بیٹھتے ہی شمس نے اشارہ کیا تو وہ بیلٹ کو کھینچ کر لگانے لگی، کوشش کرنے لگی۔ اس کے زخمی بازو چونکہ اجڑ چکی تھی اس لیے اسے مشکل ہو رہا تھا۔ شمس اس کی جانب جھکتا بیلٹ خود لگانے لگا تو عدیل نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی لیکن شمس اسے نظر انداز کرتا سیٹ بیلٹ لگا کر کار سٹارٹ کی۔ آکاشا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور ان کا سامان ڈگی میں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر خاموشی سے طے کر چکے تھے۔ شمس کی موجودگی سے وہ آپس میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آکاشا اپنے موبائل میں گیمز کھیلنے لگی تو عدیل کھڑکی سے سر ٹکائے نیند کے جھونکے لینے لگی۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا، مبادا کوئی جنگلی جانور بچنے کے لیے کیبن کا رخ نہ کرے، اور اب ڈرائیونگ کے دوران اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو شاہراہ سے اتارتے ہوئے قریب شہر کا رخ کیا۔ گاڑی ایک دم رکی تو آکاشا نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو وہ کسی ہاسپٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ عدیل بھی کار رکنے سے ایک جھٹکے سے اٹھی اور شمس کو ناسمجھی کے انداز میں دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا معائنہ کروانا چاہیے ورنہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شمس کار سے اترتا اس کی سمت کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ آکاشا کو دیکھنے لگی تو ان میں تب سے پہلی بار کلام ہوا۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں یار، کوئی انفیکشن ہو گیا تو، اور تم پین کلر لے لو گی تو پھر آرام سے سو پاؤ گی۔ آکاشا بھی ان کی تائید کرنے لگی تو عدیل سر ہلاتی کار سے باہر نکلنے لگی۔ وہ آکاشا کے سہارے لنگڑاتی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ شمس اسے کمرے میں ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر خود کافی کی تلاش میں چل دیا۔ جب تک وہ 2 سے 3 کپ کافی کے پی کر واپس آیا، عدیل کی بازو پہ نئی پٹی چڑھ چکی تھی اور اس کے گھٹنے کا معائنہ بھی کیا جا چکا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ آکاشا کے پیچھے کھڑا پوچھنے لگا تو اس کی موجودگی سے بے خبر ایک دم اچھل پڑی۔ وہ سر آگے بھی کچھ بولو۔ شمس سرد مہری سے پوچھنے لگا تو آکاشا خود پہ قابو پاتے گویا ہوئی۔ سر ان کا کہنا ہے بازو کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن گھٹنے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال تو صرف سوجن ہے لیکن پرانے زخم میں دوبارہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول دی تو شمس سر ٹیڑھا کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ پرانے زخم؟ وہ بھرے ہی کب تھے؟ سر یہ دوائیاں۔ آکاشا نے اسے نسخہ تھمایا تو وہ سر ہلاتا اس کے لیے میڈیسن لینے چلا گیا۔ باقی کا راستہ ان دونوں نے سوتے ہوئے گزارا تھا جبکہ شمس بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا جو پہلے سے کافی زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جانتا تھا لیکن وہ ان اصولوں پہ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ شمس تھا، سورج کی طرح، دور سے روشنی دیتا اور اگر کوئی اس کے قریب آتا تو اسے جلا دینے ہی اس کا کام تھا۔ اور اس کی نظر اس لڑکی پہ آ ٹھہری تھی۔ اس کی قید سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ عدیل کی موت تھی اور عدیل کو مرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چہرے کا رخ پلٹتا پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ بابا، آپ اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اسے آج واپس آئے دوسرا دن تھا اور وہ گھٹنے کے سبب ہاسٹل میں کی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کل تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہے، آخر انسان کتنی پرہیز کرے۔
اعظم صاحب نے جواب دیا تو وہ مسکراتی. پھر بھی بابا اپنا خیال رکھا کریں. اس نے اپنے حادثے کے علاوہ تمام باتیں انہیں بتائی تھی اور اب بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انہیں لیپ ٹاپ پہ تصاویر بھی بھیج رہی تھی. آکاشا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ انہیں الوداع کہنے لگی. خیر تو ہے, تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہیں حارث سے پھر لڑائی تو نہیں ہوگی؟ نہیں یار, تمہیں نہیں پتا, وہ کامتے ہوئے کہنے لگی تو حدیل تجسس کے مارے کھسکتی ہوئی پاؤں بیڈ سے لٹکا کر بیٹھ گئی. بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ یار وہ جو یونی کے رستے میں ایک بلڈنگ آتی ہے نا جہاں پہ کام چل رہا ہے. ہاں, اسے کیا ہوا؟ ارے اسے کچھ نہیں ہوا, وہ وہاں سے 2 جوان لڑکوں کی لاش ملی ہے اور انہیں بہت بری طرح قتل کیا گیا ہے. وہ اسے بتاتے ہوئے ایک دم پھر کپا اٹھی. نیوز چینلز بھی یہی خبر چلا رہے ہیں اور ساری یونی میں بھی یہی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. میں مزید نہیں سن سکتی تھی اس لیے آ گئی. کوئی وحشی ہی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. حدیل خاموشی سے اسے سنتی رہی اور ان دونوں مقتول کے لیے افسوس کرنے لگی. کچھ دیر تک آکاشا بستر میں دبک کر سو گئی تو حدیل بنا کچھ سوچے اس واقعے کے بارے میں سرچ کرنے لگی. جو چیز دیکھ کر اسے جھٹکا لگا وہ ان پہ کیا گیا ظلم تھا. واقعی یہ کوئی وحشی یا پاگل ہی کر سکتا تھا. ان دونوں کا چہرہ بری طرح بگاڑا گیا تھا. ایک شخص کی ٹانگ کاٹی گئی تھی اور جسم پہ تشدد کے ابھرے ہوئے نشان تھے, جبکہ دوسرے شخص کے ساتھ بھی اسی طرح برا سلوک کیا گیا تھا. اس کی ہڈیاں توڑ کر ان کا رخ بدل دیا گیا تھا. ٹانگیں پچھلی طرف موڑ کر سر کو چھو رہی. انہیں دیکھ کر حدیل کی آنکھوں میں آنسو دوڑنے لگے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکنے لگی. ان لوگوں کو 4 سے 5 دن پہلے قتل کیا گیا تھا, لیکن جس چیز سے اسے دنیا اپنے گرد گھومتی محسوس ہوئی وہ ان دونوں لڑکوں کی پہچان تھی. یہ تو وہی 2 لڑکے تھے جنہوں نے اسے مارکیٹ میں تنگ کیا تھا. حدیل ان کی تصاویر دیکھ کر کانپنے لگی. 1 سیکنڈ لگا تھا اسے پہچاننے میں. کوشش کے باوجود وہ سسکنے لگی. اس دن تبریز نے ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کی موت کا وقت بھی اسی دن کا بتایا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ سب تبریز نے کیا تھا؟ خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگا تو وہ بری طرح کپکپانے لگی. حدیل نے لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگاتی بازو اپنے گرد حمائل کرنے لگی. وہ اب ایک قاتل بھی بن گیا تھا. اس نے ساری رات اس قاتل کے ساتھ گزاری. کیا وہ اپنے پاگل پن میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا؟ وہ کانپتی اور روتی جا رہی تھی. وہ شخص صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے اعتراف میں موجود لوگوں کے لیے بھی دہشت بنتا جا رہا تھا. کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ نہیں, اگر اسے بھی مار دیا تو. وہ کئی گھنٹوں وہیں بیٹھی رہی اور روتی رہی. آخر جب آنسو خشک ہو گئے تو بستر میں دبک گئی اور آنکھیں بند کر دی. ان دونوں کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی جا رہی تھی. جو خوف تبریز کے ساتھ کیبن میں رہنے سے کم ہوا تھا وہ پھر سے اس کے حواس پہ چھانے لگا تھا. اگلے روز اسے یونی جانا تھا. اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے. آکاشا اسے کئی بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی. کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. آنکھیں پھیلائے ہر چیز کو دیکھتی. اگر چڑیا بھی اس کے پاس پر مارتی تو وہ بکلا جاتی. وہ آہستہ سے چلتی, ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہی تھی. الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے لیکن دماغ نہ پہنچ پاتے. سائیکالوجی کی کلاس میں بھی اس کا یہی حال تھا جب ایک لفظ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. اسٹاکر لڑکے بھی ہو سکتے ہیں اور لڑکیاں بھی, لیکن خواتین اس معاملے میں زیادہ تشدد پسند نہیں ہوتی. اکثر لوگ جو اسٹاکنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ان میں حسد کا عنصر پایا گیا ہے. پروفیسر شمس مہارت سے سب کو اپنی جانب متوجہ کیے تھے. حدیل بھی انہیں مکمل طور پر متوجہ ہو کر سننے لگی. ان میں سے بھی چند لوگ کچھ ہی عرصے میں کسی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سر, جو لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے ان کے بارے میں کچھ بتائیں, کسی لڑکی نے پوچھا. وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے شکار سے زیادتی کرتے پائے گئے ہیں. وہ ان کی بات پہ کانپ اٹھی تھی. ان سے مزید سوالات بھی کیے جا رہے تھے جبکہ وہ جوابات دے رہے تھے. وہ بڑے انہماک سے آج کا لیکچر سن رہی تھی جب حدیل ایک دم کھڑی ہوتی پروفیسر شمس سے سوال کرنے لگی. سر, ایک اسٹاکر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے خوف پہ قابو پاتے سوال کیا. جیسا کہ میں نے بتایا زیادہ تر اسٹاکرز خطرناک نہیں ہوتے, لیکن وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ شکاری ہمیشہ پہلے شکار سے کھیلتا ہے اور جب شکار تھک جاتا ہے تو وہ اس کی گردن پہ جھپٹ جاتا ہے. شہی نے تمسکرانہ انداز میں کہا تو حدیل کانپنے لگی.
اس کی پیشانی پہ ننے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، جبکہ کلاس میں موجود باقی سب اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حدیل نے اپنا سامان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا اور کلاس سے چلی گئی۔ آکاشا اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر شہیر کو گھورنے لگی۔ بینچ میں بیٹھی کچھ سوچتے ہوئے لگاتار ہل رہی تھی جب کسی کی پکار پہ اچانک اسے دیکھنے لگی۔ آکاشا اور شہیر اس کے قریب کھڑے تھے، شاید وہ اسی کے تعاقب میں وہاں آ گئے تھے۔ حدیل یار کیا ہوا؟ آکاشا اس کے سامنے جھکتی کہنے لگی تو حدیل سر انکار میں ہلانے لگی۔ I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا تم میرا مذاق اتنا سیریس لے لو گی۔ وہ اپنا کان کھجاتا ہوا کہنے لگا تو حدیل اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پہ شرمندگی کے تاثرات واضح تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس پہ ہنسنے کی وجہ سے وہ یوں کلاس سے باہر آ گئی۔ جبکہ حدیل نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ دو زانوں بیٹھ کے اس کے سامنے آ گیا۔ حدیل I'm really sorry، دیکھو میں اپنے کان پکڑتا ہوں۔ وہ کان پکڑنے لگا تو حدیل مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ شہیر پہ شک کرنے کے دن گزر چکے تھے۔ وہ ایک بہترین شخص اور اس کا اچھا دوست تھا۔ شکر ہے، مجھے تو لگا کہ مرغا ہی نہ بننا پڑے۔ وہ آنکھ دباتا کہنے لگا تو وہ ہنس دی۔ چلو اب کیفے چلتے ہیں، ویسے بھی کلاس ختم ہونے میں کچھ منٹ رہتے ہیں۔ نہیں یار تم دونوں جاؤ، میں واپس ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اس کی بات پہ آکاشا کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آکاشا اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو حدیل نے اسے منع کر دیا۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، تم میری وجہ سے خود کو تنگ مت کرو۔ چلو یار میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہیر ان دونوں کو حل بتانے لگا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس پہ کچھ دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ جیب میں رکھنے لگا۔ ویل لگتا ہے میں ڈراپ نہیں کر پاؤں گا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ پھر ان سے معافی مانگنے لگا تو حدیل شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں نا، تم دونوں جاؤ، میں ٹیکسی پہ جاؤں گی، پیدل تھوڑی جاؤں گی۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہنے لگی تو شہیر مسکراتا ہوا اسے الوداع کرتا چلا گیا اور حدیل نے آکاشا کو بھی زبردستی وہاں سے بھیج دیا۔ وہ سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ تبریز اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ کچھ اور ہی نوعیت اختیار کر چکا تھا، لیکن وہ جو بات سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ اگر وہ جاتی بھی تو کیا بتاتی؟ کون تھا وہ اور کیوں جانتی تھی وہ ان لوگوں کو؟ اور اگر پولیس اسے مجرم ہی سمجھنے لگے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تبریز نے یہ نہ کیا ہو، اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ اس کے دل نے جیسے آواز دی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا دل تبریز کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی اچھی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ یہ خیال اپنے دل سے نکالنے لگی، لیکن یہ کس قدر مشکل ہوگا اس کا احساس اسے ابھی نہ تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھی تھی جب موبائل پہ کسی انجان نمبر سے فون آنے لگا۔ حدیل اپنے ہونٹ چبانے لگی اور اس کا موبائل بجتے بجتے خود ہی بند ہو گیا۔ اس کا سانس معمول کی رفتار پہ آنے لگا جب موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کی بار وہ کال ریسیو کر کے سرگوشی سے کہنے لگی، ہیلو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ حدیل نے دوبارہ اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن مقابل نے کال کٹ کر دی۔ شہیر حدیل اور آکاشا کو الوداع کہتا شمس کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ بھائی آپ نے مجھے بلایا؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ شہیر میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے یہاں مجھے سر کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ وہ مدھم لہجہ اختیار کرتا کہنے لگا تو شہیر اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ویسے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مجھے آپ کو سر کہہ کے مخاطب کرنا چاہیے، لیکن آپ چہرے پر یہ مصنوعی جلد کیوں پہنتے ہیں؟ اسے وہی سوال دہرا دیا جو وہ اب کئی بار کر چکا تھا۔ کیونکہ ہمارے چہرے بہت ملتے ہیں، ایک لمحے میں سب سمجھ جائیں گے کہ ہم بھائی ہیں، اور پھر انہیں لگے گا کہ تم جو یہ A+ گریڈ سے کامیاب ہوتے ہو وہ میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ آپ کو پتا ہے بھائی، یہ بہت لیم ایکسکیوز ہے، آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں اور مجھ سے جھوٹ نہیں کہیں۔ شہیر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ تبریز ہر وقت کی بحث سے چھو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا شہیر کو بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کو ایسی معاملات میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ تم نے مس حدیل کو ساری کلاس کے سامنے انسلٹ کیا جو کہ مجھے ناگوار گزرا ہے۔ وہ مدعے پہ آیا تو شہیر اس کا چہرہ دکھتا رہ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اسے ٹوکا تھا۔ وہ میری دوست ہے اور میں مذاق کر رہا تھا، لیکن تمہارے مذاق نے اسے پریشان اور شرمندہ کیا۔ وہ اسے باور کروانے لگا تو شہیر نے بے یقینی سے ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے ایکٹ کرے گی، اور کلاس میں سب ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں نے شہیر، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وہ جتاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ جی، اور ایک اور بات، کیا پروفیسر نعیم نے تم سے کچھ پوچھا میرے بارے میں؟ جی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میں نے حدیل کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ شمس اس کی بات پہ سر ہلانے لگا۔ جانتا تھا کہ پروفیسر نعیم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھے۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگا تو شمس نے اس کی ناراضگی بھانپ لی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں سمجھ گیا، مجھے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تو آپ نے یہ میرا معاملہ بھی بنا دیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کہاں تھے؟ وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ میں مس حدیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شور، وہ تن سے کہتا اس کے آفس سے چلا گیا اور شمس کرسی پہ اپنی سر کی پشت ٹکا گیا۔ اگر اسے کوئی بھی معلومات حاصل کرنی تھی تو اس کا واحد ذریعہ وہ نمبر ہی تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے اس نمبر کو گھور رہی تھی۔ اپنا ہونٹ چباتی وہ کچھ سوچ کر پولیس اسٹیشن کال کرنے لگی۔ کال اٹھاتے ہی سلام کے بعد اسے اس کا مسئلہ پوچھا گیا۔ جی ہیلو، میں حدیل اعظم بات کر رہی ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے میں ایک رپورٹ درج کروانے آئی تھی اور ایک نمبر دیا تھا۔ کون سی رپورٹ؟ مقابل نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ وہ اصل میں میری رپورٹ درج نہیں کی گئی تھی میڈم جی، یہاں تو روز کئی لوگ آتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کون سا نمبر۔ حدیل جلدی سے سارا معاملہ بتانے لگی اور تبریز کا نمبر دہرانے لگی۔ اچھا، تو آپ وہی ہیں؟ شاید وہ اسے پہچان گئے تھے۔ جی، آپ کے آفیسر نے کہا تھا کہ وہ نمبر کی معلومات پتہ کروا دیں گے۔ جی میڈم جی، پتہ تو کروا لیں گے، اور اگر اب آپ نے ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو الٹا آپ پہ ہی کیس کر ڈالیں گے۔ اس نے سختی سے کہا تو حدیل بکلا گئی۔ کیا مطلب یہی کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتی ہیں کہ اپنے نام پر رجسٹرڈ نمبر دے کر کہتی ہو رانگ نمبر کی کالز آتی ہیں۔ نمبر بانٹنے کا اتنا شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ دے دو، بہت ملیں گے۔ اس نے اسے سناتے ہوئے کھٹ سے فون بند کر دیا، جبکہ حدیل صرف اتنا ہی سن پائی کہ وہ نمبر اس کے نام پہ رجسٹر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اس کے نام پہ رجسٹر ہو؟ کیا ایسے کیا جا سکتا تھا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ کیا کری ہو تم؟ وہ تھکے سے انداز میں آتی بستر پر گر گئی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا کام کر رہی تھی۔ حدیل اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یار آج تو بہت بری طرح تھک گئی ہوں میں۔ آکاشا اسے باقی دن کی ساری ڈیٹیل بتانے لگی تو وہ سرسری انداز میں سے سنتی رہی۔ آکاشا کا موبائل بجنے لگا تو وہ اپنے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالنے لگی۔ ہیلو جی امی، شاید اس کے گھر سے کال آئی تھی۔ آکاشا پریشان تاثرات لیے ایک دم اٹھ بیٹھی تو حدیل بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ ایک دم پھوٹ کر رونے لگی تو حدیل کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس کے بازو تھامتے اسے تھپکنے لگی۔ جی امی، میں بس ابھی آ رہی ہوں، ابھی حارث بھی۔ وہ ہچکیاں بھرتے کہنے لگی اور پھر موبائل بند کر کے مزید رونے لگی۔ کیا ہوا آکاشا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حدیل، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ سانس تیزی سے لینے لگی اور حدیل اسے خاموش کروانے لگی۔ حوصلہ رکھو آکاشا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ وہ حدیل کو امید سے دیکھتی سر ہلانے لگی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ رکو، بیٹھو یہاں، میں پیکنگ کرتی ہوں، تم ایسے رو نہیں۔ وہ بیڈ سے نیچے سے آکاشا کا بیگ کھینچتی پیکنگ کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب حارث کی کال آنے لگی۔ شاید اس تک خبر پہنچ چکی تھی اور وہ اسے ہاسٹل لینے آ رہا تھا، جہاں سے وہ دونوں بس اسٹینڈ کے لیے روانہ ہونے تھے۔ حدیل آکاشا کو حوصلہ دیتی ہاسٹل کے باہر تک چھوڑنے آئی۔ وہ اس کے بابا کے لیے دعا کو تھی۔ آکاشا اس سے گلے ملتی حارث کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گئی تھی۔ ان کی ٹیکسی حدیل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ ہاسٹل میں واپس آ گئی۔ آکاشا کے جاتے اسے وہ کمرہ سنسان لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے خیالات کو پس پوش ڈالتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کال کرنے لگی۔ اس نے انہیں مطلوبہ نمبر بیان کیا اور اپنا نام بتایا تو انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کر دی کہ یہ نمبر اسی کے نام پہ رجسٹر ہے اور گزشتہ 6 ماہ سے استعمال میں ہے۔ حدیل اپنا غصہ پیتی اس نمبر کو بند کرنے کا کہہ کر فون کٹ کرتے رہی۔ وہ سوئی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی تھی، ہر فکر سے آزاد۔ شمس اس کے بیڈ کے قریب کھڑا نیم روشنی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس بے فکری سے سو رہی تھی، اس کی نیندیں حرام کر کے۔ کیا وہ اسے سوچتی تھی؟ کیا وہ بھی اس کے اعصاب پہ ایسے ہی چھایا تھا جیسے حدیل اس کے؟ وہ اس کے چہرے پہ پھیلے آوارہ بال اپنی انگلیوں کی پوروں پہ ہٹانے لگا تھا اور پھر اس کا رخسار چھونے لگا۔ وہ کب اس کے لیے جذبات کو رکھنے لگا تھا؟ کیا تب
جب وہ پہلی بار اس سے ٹکرائی، یا تب جب اس نے اسے پہلی دفعہ خوف زدہ کیا؟ وہ اس کے رخسار چھوتا ہونٹوں کی جانب پڑنے لگا، یا تب جب اس نے اس کے وجود پہ چادر اوڑھی، یا تب جب اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا، یا تب جب وہ اس کی باہوں کے حصار میں تھی؟ کب؟ آخر کب؟ اس کے جذبات میں شدت تو شروع سے ہی تھی، لیکن وہ اس طرح بدلیں گے اس کا اندازہ تو اسے بھی نہ تھا۔ اس کے جذبے نے پہلو بدل لیا تھا۔ کیا حدیل کے جذبے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی؟ وہ اس پہ جھکنے لگا تو جیسے حدیل اس کی موجودگی محسوس کرتی کسمسائی تھی۔ واپس کھڑا ہوا اور جیکٹ میں رکھے پھول نکال کر اس کے بالوں میں پھیلا دیے۔ ان میں سے ایک پھول اس کے لبوں سے مس کیا اور پھر اسے چوم لیا۔ اسے حدیل کے سینے پہ رکھا اور پلٹ گیا۔ وہ جب جاگی تو پہلی چیز جو اس کے حواس سے ٹکرائی وہ گلاب کی بھینی سی خوشبو تھی۔ فضا میں پھیلی وہ خوشبو کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حدیل بے اختیار مسکراتی تو پھر آنکھیں کھولنے لگی۔ نیند کی وادی سے باہر نکلی تو احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ اٹھ کر بیٹھی تو کوئی چیز اس کے ہاتھوں کو چھوتی نیچے گر گئی، جسے وہ جھک کر دیکھنے لگی۔ گلاب کا پھول زمین پہ گرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ گلاب کا پھول، گلاب کا پھول، گلاب کا پھول۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنے لگا۔ حدیل کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بہت سے پھول اپنے بستر پہ پائے۔ کچھ پنکھڑیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ اچھلتی ہوئی بیڈ سے اتری اور بالوں میں انگلیاں چلاتی انہی پنکھڑیوں سے آزاد کرنے لگی۔ اس عمل سے اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا اور خوف کی سرد لہر اس میں سرایت کرنے لگی۔ وہ اس کے کمرے میں تھا، وہ رات کو یہاں پہ تھا۔ یہ احساس جان لیوا تھا اور وہ گہرا سانس لینے کی کوشش کرنے لگی تو پھولوں کی خوشبو پھر سے اس کے نتنوں میں ٹکرائی۔ حدیل نے اپنے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا اور پھر ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے پھینک دیا۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی، لیکن اس میں سے تبریز جیسا شخص اندر نہیں آ سکتا تھا، مطلب وہ دروازے سے آیا تھا۔ وہ ایک دم لرز اٹھی اور پھر تیار ہو کر یونی کے لیے جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے کمرے میں چوری کی شکایت درج کروا کر لاک بدلنے کا استعداد دیا تھا۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق اس کام کے لیے کچھ دن درکار ہوتے، جس پہ لعنت ڈالتی اس نے خود ہی لاک بدلوانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آگے پیچھے کئی چھٹیاں کی تھی، جن کا ہرجانہ اب وہ لائبریری میں بیٹھی پھر رہی تھی۔ شہیر بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر اپنی دیگر دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ نور بھی اسی کے ساتھ بولی، وہ اکیلی وہاں رہ گئی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی۔ وہ جن حالات سے گزر چکی تھی، اس سب کے بعد یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے ہر بار نئے سرے سے جھٹکا لگتا تھا۔ اگلے لیکچر کا وقت ہونے لگا تو وہ سامان سمیٹی وہاں سے جانے لگی۔ اچانک کسی سے ٹکر ہوئی تو اس کی بکس نیچے گر گئیں۔ آئی ایم سوری۔ مقابل فوراً جھکا اور اس کی بکس اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ حدیل کیسی ہیں آپ؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو حدیل کو بھی وہ یاد آنے لگا۔ یہ وہی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جس کے ساتھ وہ لائبریری میں اس دن بیٹھی تھی۔ اوہ، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کا سافٹ ویئر بن گیا؟ وہ کتابیں پکڑتی ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، ابھی تو سسٹم تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ اس سے سرسری سی بات کرنے لگی جب وہاں سے گزرتے شمس نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم ایک دم تناؤ کا شکار ہوا، گردن میں سانسیں ابھرنے لگیں اور وہ کسی جانور کی مانند اپنے مقابل کو چیر دینے کا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ مس حدیل، آپ ابھی تک یہاں کیوں ہیں؟ کسی روبدار آواز پہ وہ چونکی تھی اور سامنے کھڑے پروفیسر شمس کو دیکھنے لگی۔ سر، وہ میں بس جا رہی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شمس اسے ڈانٹتے ہوئے خود گویا ہوا۔ آپ کی اٹینڈنس پہلے ہی بہت کم ہے۔ اگر آپ کو کلاس نہیں لینی ہوتی تو ایم فل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یس سر۔ وہ ابھی بھی یہیں کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بالوں سے کھینچ کر دور کرتے اور پھر سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس کی ہے، اس کی تھی اور اس کی ہی رہے گی، روز اول سے روز آخر تک۔ وہ لڑکا اسے مشکل میں خود دیکھ کر خود ہی اجازت دیتا چلا گیا تو حدیل بھی سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چل گئی، جبکہ شمس اس لڑکے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جب ہاسٹل ایک لاک ماسٹر کو لے کر پہنچی تو ہاسٹل انتظامیہ نے ایسا کرنے پر مکمل انکار کر دیا، جس پہ حدیل نے خوب شور شرابہ کیا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایسی جگہ کیسے محفوظ محسوس کر سکتی ہے جہاں کوئی بھی اس کے کمرے میں گھس پائے اور کسی کو کچھ پتا بھی نہ ہو۔
جب معاملہ پھیلنے لگا تو انتظامیہ نے اسی دن اس کے کمرے کا لاک بدلنے کی حامی بھر لی، لیکن حدیل نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے بات پر منا ہی لیا۔ پھر انہیں اسی آدمی سے نیا لاک لگوانا پڑا، جس سے حدیل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسے امید تھی یہ نیا لاک اسے کمرے سے باہر رکھنے میں کامیاب رہے گا۔ یونی کا کام نمٹانے اور پھر نہانے کے بعد وہ اب سونے کی تیاری میں تھی۔ شام سے بارش بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کھڑکی کو بند کر دیا تھا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا اور وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچنے ہی والا تھا، حدیل کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ تھک چکی تھی جب کسی نے اس کے بال دبوچے۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تو ایسا محسوس ہوا وہ محض ایک خواب تھا۔ پیشانی پہ آیا پسینہ ٹھنڈی ہوا سے خشک ہونے لگا تو اس کا بگڑا سانس بھی بحال ہوا، لیکن پھر خوف کی ایک نئی لہر اس کے جسم میں پھیلی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس نے تو کھڑکی بند کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ اس عمل میں اس کا تنفس پھر سے بگڑنے لگا۔ دل تھا جیسے سینے سے باہر آنے کو ہے۔ آنکھوں میں پانی آنے لگا اور وہ اپنا رخ پلٹنے لگی جب کسی نے ایک دم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آوازیں روک دی۔ حدیل کا جسم لرزنے لگا اور سانس اٹکنے لگی۔ اس کے قریب ہوتا کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کیا تمہیں لگا یہ چھوٹا سا دروازہ مجھے روک سکتا ہے؟ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور پھر ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ حدیل نے گہری سانس بھری اور اس کی سمت پلٹنے لگی۔ وہ اس کے کافی قریب تھا لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ پائی۔ تمہیں لگتا ہے میں خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں آتا۔ تمہارا یہ کھیل مزید نہیں چلے گا۔ وہ مٹھیاں بھیجتی خود کو اکڑتے ہوئے کہنے لگی۔ حدیل کھڑی ہونے لگی تو شمس نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ اور اگر یہ کوئی کھیل نہ رہا تو؟ وہ اس پہ جھکتا ہوا کہنے لگا۔ حدیل کو اندھیرے میں وہ کسی ٹھولے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کس نے کہا میں تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ شہادت کی انگلی سے اس کا رخسار چھونے لگا تو حدیل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چلاؤں گی اور آج تم نہیں بچو گے۔ وہ اپنے لرزتے وجود پہ قابو پانے لگی۔ اس کے چھونے سے حدیل کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ اور تم کیا بتاؤ گی؟ رات کے وقت کوئی تمہارے کمرے میں کیوں ہے؟ وہ چہرہ مزید اس کے سامنے لے جاتا کہنے لگا تو حدیل کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ بس کر دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کہنے لگی۔ یہ بتاؤ، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتی؟ کیا ہر شب تمہارے اعصاب پر میں نہیں چھایا رہتا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حدیل بھی اس کے بارے میں ویسے ہی سوچتی تھی۔ اسے اس سے سننا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی۔ آج اسے کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ وہ جھلس گیا تھا۔ بتاؤ حدیل۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو حدیل گھبراتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی دھکا دینے لگی۔ ہاں، میں سوچتی ہوں کہ تم نے میرا کیسے بچپن برباد کیا، کیسے میرا کل اور آج تباہ کر رہے ہو۔ جھوٹ، میں تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ اس کے لہجے میں اب درشتی آ چکی تھی۔ حدیل اسے آنکھیں سکیٹے دیکھنے لگی۔ ایک قاتل کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات پہ شمس چونکا تھا اور پھر اس کی پکڑ میں سختی درائی تھی۔ حدیل تکلیف سے سر پٹائی تھی۔ شمس نے ایک ہاتھ اس کے بال جکڑے اور شدت جذبات سے کہنے لگا، تو یہ بھی یاد رکھنا مائی ڈیئر، یہ قاتل تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے حدیل کے بال جکڑے جبکہ دوسرے پنجے سے اس کی گردن دبانے لگا۔ حدیل اپنی جان کے خوف میں تڑپنے لگی۔ سانس رکنے لگا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا لیکن شمس کی پکڑ مضبوط ہوتی گئی۔ جب آکسیجن کی کمی سے وہ بے ہوش ہونے لگی تو شمس نے اسے آزاد کر دیا۔ اندھیرے میں کھونے سے پہلے حدیل نے اس کا لمس اپنے پیشانی پہ محسوس کیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حدیل اپنی گردن پہ ابھی بھی اس کی پکڑ محسوس کر سکتی۔ خوف سرایت کرنے لگا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ قتل اسی نے کیے تھے۔ یہ سوچ اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اور جس طرح تبریز نے اس کی گردن دبوچی، کیا وہ اس کا اگلا نشانہ تھی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی کہ وہ کیا کہتا تھا کیا نہیں۔ اس سے زیادہ ہمیشہ حدیل کی توجہ اس کے عمل کی جانب رہی تھی۔
ابھی وہ اس کی باتوں پہ نہیں بلکہ اس کی حرکات کو سوچ رہی تھی اور خوف زدہ تھی۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ جو احساسات اس کے دل میں کچھ عرصے پہلے پنپنے لگے تھے وہ اب اس کے اعتراف کے بعد پھر سے منجمد ہو گئے تھے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ اب تھک چکی تھی۔ وہ کب تک اس طرح زندگی گزارتی، ایک سائے سے خوفزدہ رہتی؟ کب تک ایک انجان شخص اسے زندگی کی جانب بڑھنے سے روک کے رکھتا؟ یہ سوال ایسے تھے جن کا جواب وہ نہیں جانتی تھی، اور شاید وہ مزید برداشت بھی نہیں کر پاتی۔ اسے خوف تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، وہ تبریز کے سامنے ٹوٹ جائے گی، اور وہ اس ٹوٹی ہوئی رانی کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بات اسے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ وہ تھکی سی یونیورسٹی پہنچی، اس کے چہرے پہ سالوں کی تھکاوٹ نمایاں ہوئی۔ جو 5 سال اس نے گزارے وہ اب دھوکہ لگنے لگے تھے۔ اس کی غائب دماغی شہیر اور نور نے بھی محسوس کی تھی۔ نور کو لگا کہ شاید وہ آکاشا کی غیر موجودگی کی سبب اکیلا محسوس کر رہی ہے، جبھی شہیر نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ویسے تو میں یہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک ڈیکوریٹر کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ نور نے اچھے سے پوچھا۔ تم لوگوں کو کیا مفت میں دوست رکھا ہے؟ ابھی آدھی سٹنگ اس دن کر دی اور باقی؟ وہ شکایتی انداز اپناتا کہنے لگا تو حدیث تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اتنے کام چور ہو؟ اتنے دنوں سے کچھ ہی کر لیتے، جو مرضی کہتی پھرو، لیکن جو نفاست لڑکیوں کی سجاوٹ سے آتی ہے وہ کہیں اور ممکن نہیں۔ اس کے یوں مکھن لگانے پہ حدیل اور نور دونوں آنکھیں گھما گئی۔ باہر بارش ہونے لگی تھی تو یونی کے کئی اسٹوڈنٹ واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ اکٹھے ہو کر کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل چکے تھے۔ باقی کلاسز اور ہاسٹلز میں دبکے بیٹھے تھے۔ گراؤنڈ ویران معلوم ہوا تھا۔ کہیں کوئی بارش سے لطف اندوز ہوتا دکھ جاتا، لیکن اس تیز بارش میں کوئی ایسی ہمت کم ہی کرتا تھا۔ وہ نور اور شہیر کی بحث قدرے نظر انداز کرتی کیفز کے کھڑکی کے باہر تکنے لگی تھی۔ برسوں پہلے ایک ایسی بارش نے اس کے خواب چھین لیے تھے، وہ جیسے 5 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ رانی کھیل کو بدل دیتی ہے، یہی کہا تھا نا اس نے، اور اس وقت وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ شہیر اسے پھر سے غائب دماغ دیکھتا کسی کام کے سبب وہاں سے چل دیا اور اسے لائبریری جانا تھا۔ نور اسے بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی تو وہ حال میں واپس آئی۔ میں سوپ لینے جا رہی ہوں، تم پیو گی؟ اس کے سوال پہ حدیل نے سر انکار مہلا دیا۔ اسے ایسا موسم برا لگتا تھا، ہر بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ نور کے جاتے ہی اس کا موبائل پر سے لگا تو وہ اسے بیگ سے نکالتی نمبر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ حدیل نے کال پک کی لیکن سگنل خراب ہونے کی وجہ سے وہ کٹ گئی۔ وہ شاید مقابل نے کاٹتی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیگ وہیں چھوڑتی کیفے سے باہر آ گئی، شاید وہاں سگنل ٹھیک آ جائے۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تو اس نے کال پک کر لی، لیکن دوسری طرف جب خاموشی چھائی رہی تو احساس ہوا کہ یقیناً تبریز ہے جو اب نئے نمبر سے رابطہ کر رہا ہے۔ وہ واپس پلٹنے لگی جب اسی نمبر سے اسے MMS موصول ہونے لگے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ وہ ان میسیجز کو چیک کرنے لگی تو اس کے ہاتھ شدت سے کانپنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے لگا کہ جیسے سب کی نظریں اسی پر ہیں، یا کوئی ان تصاویر کو دیکھ لے گا۔ ایک کے بعد ایک تصویر سب اس کی ذات کو بکھیرے ہوئی تھی، اپنے کمرے میں کھاتے ہوئے، کچھ کام کرتے ہوئے، لباس بدلتی ہوئی، ہر طرح کی تصویر تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انہیں ڈیلیٹ کرتی جلدی جلدی قدم اٹھاتی بارش کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل پانی سے بھیگ چکا تھا اور وہ بند ہو گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کب کیفے سے دور نکل آئی اسے احساس بھی نہ ہوا۔ حدیل اپنی بال نوچتی چلانے لگی اور پھر موبائل قریب موجود درخت پہ دے مارا۔ وہ ٹکڑے ہوتا بارش کے پانی میں گر گیا۔ نہیں نہیں، پھر سے نہیں، اس نے اسے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ کیا وہ خوش تھا؟ وہ گھٹنوں کے بل میں وہیں گرتی دھاڑے مارتی رونے لگی۔ بارش اور سردی سے اس کا وجود نیلا پڑنے لگا، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی؟ وہ گھٹنوں کے بل چلتی موبائل تک آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے حصے مٹی سے گندے پانی سے نکالنے لگی۔ شمس موبائل بند کرتا اپنے آفس سے نکلا تھا، ایک ہاتھ میں چھتری تھامے پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ لیکچرز کینسل کر چکا تھا۔ کسی کی دردناک چیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ قریب بڑھا تو حدیل گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار خود سے نفرت ہوئی تھی۔
کیا اس نے کیا تھا یہ سب؟ کیا وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا اپنے جنون میں کہ اس نے حدیل کو یوں توڑ دیا تھا؟ ہوا کا جھونکا اس کے کمزور پٹے ہاتھوں سے چھتری اڑاتا لے گیا۔ شہیر پارکنگ کے پاس کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شہیر، تمہاری دوست رو رہی ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ لیکن وہ غائب دماغی سے وہاں کھڑا ایک ٹک حدیل کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شہیر! شمس نے اسے بآواز بلند پکارا، لیکن اس کی منجمد وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شمس اسے وہیں چھوڑتا حدیل کے جانے پڑا۔ حدیل کے سامنے زانوں بل بیٹھتا اسے ہلانے لگا۔ حدیل، کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ اس کی سردی سے سست پڑتی وجود کو دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ حدیل، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے حواس میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پکڑے موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شمس نے ادھر ادھر مدد کے لیے نظریں دوڑائی۔ حدیل کے دانت کٹکھٹانے لگے اور ہاتھ برف کی مانند ہو چکے تھے۔ شمس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور شہید کے قریب سے گزرتا ہوا اپنی کار تک لے گیا۔ وہ جب تک اسے لے کر کار میں پہنچا، حدیل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی شمس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہیٹر چلا دیا۔ اس کی کار زناٹے بھرتی حدیل کو وہاں سے لے گئی تھی۔ شہیر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا جب شمس وہاں آیا۔ وہ تب بھی حرکت نہیں کر پایا اور پھر وہ حدیل کو اپنی باہوں میں بھرتا وہاں سے لے گیا، اور وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا، ان دونوں کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ ایک اس کا بھائی تھا اور دوسری اس کی دوست۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں اس کے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ دونوں شہیر کے تھے۔ ان پہ صرف اس کا حق تھا۔ وہ جیسے ہی اسے لیے اپنے گھر پہنچا، اپنی ملازمہ کو آواز لگانے لگا۔ کچن میں موجود نائلہ شمس کی آواز سنتے ہی وہاں آئی۔ اسے بیڈ پہ لٹاتی انجان لڑکی دیکھ وہ چونکی تو ضرور، لیکن خاموش رہی۔ اپنے ملازم کو وہ پہلے ہی ہیٹر لانے کا کہہ چکا تھا۔ نائلہ، اپنے کپڑے لاؤ اور اس کا لباس تبدیل کرو۔ وہ بے ہوش حدیل کے ہاتھ اور پاؤں رگڑتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ خود بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ جاؤ! جب نائلہ حیرانگی کے باعث وہاں سے نہ جا پائی تو تبریز دھاڑا تھا۔ وہ حدیل کا ہاتھ رگڑتا اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا جو گیلے ہو کر چپک چکے تھے۔ ایک بار پہلے بھی ایسی ہی بارش میں اپنی بے وقوفی کے سبب اس سے کچھ بہت اہم ہو چکا تھا، لیکن اب اسے خوف تھا کہ وہ اس سے چھین نہ لی جائے۔ خوف۔ برسوں بعد اس نے خوف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا پایا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تو حدیل کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ I am so sorry. I am so sorry. آج اسے اپنی ہر حرکت بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ پروجیکٹ کی خاطر اس کی ذات سے کھیلنا، پھر کورٹ میں اس پہ الزام لگانا، بدلے کی نیت سے واپس آنا، پھر اسے دیکھتے ہی اپنی نیت بدل لینا، اور اب اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ لیکن اس سب میں ہمیشہ ہی حدیل کو ہی تکلیف ہوئی تھی۔ اوہ میرے خدایا، مجھے معاف کرتے۔ وہ اس کے لیے دعا کرنے لگا جب اس کا ملازم سٹور سے ہیٹر نکال آیا۔ شمس حدیل سے دور ہوا اور بیڈ کے قریب ہی ہیٹر رکھوا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نائلہ کپڑے لے کر آ گئی تو وہ دونوں دروازہ بند کرتے باہر چلے گئے۔ اس دوران شمس اپنے کمرے میں گیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ بارش کی وجہ سے نکلی جلد چہرے سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا نئی جلد ڈھونڈنے لگا۔ وہ جب تک واپس آیا ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ادھر حدیل بخار میں جھلس رہی تھی اور ادھر شمس اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرتا دوائیاں لکھ کر دے گیا تھا۔ شمس اس کے قریب بیٹھا بار بار پیشانی کو چھوتا اور کبھی اس سے سختی شکار کی نبض چیک کرتا۔ وہ لگاتار 2 گھنٹے سے کبھی کمرے میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتا تو کبھی اس کے قریب بار بیٹھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ حدیل کو اس مقام پر لے آئے گا؟ کیا وہ اسے کبھی تبریز کے علاوہ کسی اور نگاہ سے دیکھ پائے گی؟ کیا وہ کبھی اس کے دل میں وہ جذبات پیدا کر پائے گا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا؟ وہ جب بھی یہ سوچتا اس کا دل و دماغ ایک ہی جواب دیتا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ سوچ ہی اب اس کے لیے جان لیوا تھی۔ شاید تبریز نہیں لیکن شمس، وہ تو اس کے دل میں جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ حدیل کے چہرے کے نشیب و فراز میں کھونے لگا تھا۔ تبریز کے مرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کے خاتمے سے ہی حدیل اور وہ نئی شروعات کر سکتے تھے۔ پہلی چیز جو اس نے محسوس کی وہ سر میں اٹھتی تکلیف تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی سوزش کا شکار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔
شمس صوفے پہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی۔ حدیل کے وجود میں ہلکی سی جنبش دیکھ کے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائلہ، حدیل کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ وہ دروازہ کھولتا ہال میں موجود نائلہ کو دھیمی آواز سے کہتا پھر واپس آیا۔ آخر وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہی تھی۔ روشنی کی شدت سے درد کی ایک لہر اس کے سر میں اٹھی تھی۔ حدیل، حدیل، شکر ہے کہ تم ہوش میں آئی ہو۔ شمس اس کی جانب بڑھا اور بیڈ پہ بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اپنے سامنے کسی کا دھندلا عکس دیکھ سکتی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا لیکن سب کچھ آپس میں الجھ رہا تھا۔ شمس اس کا ہاتھ بے خودی سے اپنے لبوں کی جانب بڑھانے لگا جب حدیل اسے پہچاننے لگی۔ پروفیسر؟ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے ادا کیا تو شمس وہیں رک گیا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ حدیل کے لیے اس کا پروفیسر تھا اور وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے حدیل کا ہاتھ نرمی سے بیڈ پہ ٹکایا اور اس سے کچھ فاصلہ اختیار کیا۔ مس حدیل، آپ کیسی ہیں؟ وہ جواب دیتی اس سے پہلے نائلہ اس کے لیے سوپ لاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتی اسے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ حدیل آنکھیں بند کرتی انہیں پھر سے کھولنے لگی۔ اب وہ پہلے سے بہتر دیکھ پا رہی تھی لیکن سر ابھی بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سردی سے کانپنے لگی تو شمس اس پہ کمبل درست کرنے لگا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے نظریں پھر سامنے کھڑے شمس اور کچھ فاصلے پہ موجود ایک خاتون پہ ڈالیں۔ شمس کے اشارے سے وہ وہاں سے چلتی بنی تو وہ دونوں پھر سے وہاں اکیلے ہو گئے۔ مجھے آپ پارکنگ کے قریب بارش میں بے ہوش ملی تو میں آپ کو اپنے گھر لے آیا، وہ لہجے کو قدرے نارمل بناتے ہوئے کہنے لگا۔ حدیل اپنے ذہن پہ زور دینے لگی تو وہ تصویر پھر سے اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ وہ اپنی ٹانگیں سکیڑتی ان میں پیشانی ٹکانے لگی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک زندہ کیوں تھی؟ اس شخص نے یہ زندگی حدیل کے لیے اجیرن کرتی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر شمس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ حلق تر کرتا اسے مخاطب ہوا۔ آپ آرام کرو، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ مجھے واپس جانا ہے ہاسٹل۔ وہ سر ویسے ہی گھٹنوں پہ ٹکائے کہنے لگی تو شمس اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ایسی حالت میں اسے اکیلے اس جگہ نہیں رہنے دیتا۔ آپ آرام کریں مس حدیل، بارش جیسے ہی رکے گی میں آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ اس بار وہ لہجے میں سختی لاتے کہنے لگا تو حدیل بے اختیار روتی۔ اسے تو لگا تھا اب یہ خشک ہو چکے ہوں۔ شمس دروازے سے واپس پلٹا اور سوپ کا پیالہ اٹھاتا چمچ بھر کر اس کے قریب لانے لگا۔ حدیل، سوپ پی لیں، کچھ بہتر محسوس کریں گی۔ وہ سر اٹھاتی اسے نم نظروں سے تکنے لگی اور پھر اس کا اپنی جانب بڑھتا ہاتھ دیکھ ان نظروں میں ایک سوال در آیا۔ شمس چمچہ واپس رکھتا پیالہ اس کے ہاتھوں میں تھماتا صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے خود پہ قابو رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنے سامنے موجود گرم سوپ کو دیکھنے لگی اور پھر اسے چمچے سے ہلانے لگی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں رگڑنے لگا۔ حدیل سوپ واپس رکھتی یکدم کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ اس کا سانس بھی یکدم اکھڑنے لگا تھا۔ وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتی باہر ہال میں بھاگ گئی اور اونچی اونچی سانس لینے لگی۔ شمس پریشانی سے اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ حدیل، تم ٹھیک ہو؟ گہرا سانس لو، آرام سے، وہ اسے بے آواز روتا دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ سردی سے دوبارہ کانپنے لگی تھی۔ جب شمس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ کمرے سے کمبل لاتا اس کے گرد لپیٹ کر حدیل کو خود میں بھیج گیا۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمیٹے کھڑا تھا۔ کچھ سال قبل ایسے ہی اس نے اسے چادر اوڑھی تھی لیکن تب نتائج کچھ اور نکلے تھے۔ حدیل کا سانس بحال ہونے لگا تو خود کو شمس کے حصار میں پا کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ خود کو ڈبٹتی ہوئی اس سے دور ہوئی اور رخ پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شرمندگی سے وہ اس کی جانب چہرہ بھی نہ کر پائی۔ میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ شمس نے اسے اس وقت اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے جاتے ہی حدیل اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ محدود فرنیچر کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیوار پہ عجیب و غریب قسم کی پینٹنگز چسپاں تھیں لیکن جس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا وہ شطرنج کی پینٹنگ تھی۔ اسے لگا جیسے وہ 5 سال پہلے کہیں پہنچ گئی ہو لیکن پھر سر جھٹکنے لگی۔ ان تصاویر اور اس کی تصویر میں ایک فرق تھا۔ ان میں اکیلی رانی فاتحہ تھی لیکن اس تصویر میں رانی اور راجا دونوں فاتحہ تھے۔ رانی کھیل کو بدل دیتی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے یہ الفاظ دہرانے لگی۔ شمس کے میز پہ کافی رکھنے کے آواز پہ وہ اپنے خیالات سے نکلی تھی۔ سر، کیا آپ کو شطرنج پسند ہے؟ وہ اس تصویر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔
ہاں مجھے بہت پسند ہے. یہ تصویر آپ نے کیوں لگائی؟ وہ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی. کیونکہ رانی اپنے راجا کے بغیر فتح یاب نہیں ہو سکتی. وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا تو حدیل پیشانی پہ بل ڈالے صوفے پہ جا بیٹھی. بخار سے اس کے سارے بدن میں تکلیف ہو رہی تھی جسے وہ مسلسل نظر انداز کیے جا رہی تھی. کیا وہ کھیل بدل سکتی تھی؟ وہ کب سے اڑتی بھاپ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. کیا وہ اب بھی کھیل کا پاسا پلٹ سکتی تھی؟ تبریز کی آواز ایک دم اس کے ذہن میں گونجی تھی. اگر یہ کھیل نہ رہا تو؟ اگر یہ کھیل نہیں تھا تو کیا تھا؟ اگر آپ کسی شخص کے باعث پریشان ہوں تو کیا کریں گے؟ وہ شمس سے پوچھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہ تو جانو کہ وہ پیادہ ہے یا راجا. میں کچھ سمجھی نہیں. اس کی کمزوری ڈھونڈو، اسے استعمال کرو، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی طاقت میں بدل لے. لیکن اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. بارش رک چکی ہے، چلے میں آپ کو ہاسٹل چھوڑاؤں. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شمس کھڑا ہو گیا. نائلہ اس کے دھلے ہوئے کپڑے لے آئی تو اسے تب سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی انجان کے لباس پہ ہے. وہ شرمندگی اور تشکر سے اسے دیکھنے لگی اور پھر شمس کے ساتھ چل دی. ہاسٹل تک کا سفر ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا تھا. وہ اس کی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی لیکن چاہ کر وہ خاموشی توڑ نہ پائی. کار سے اترتے ہوئے شمس نے اسے اس کا ٹوٹا ہوا موبائل اور ڈاکٹر کے مشورے سے منگوائی ادویات تھما دی تھی. وہ واپس آتے ہی سو گئی اور اگلے روز دوپہر کے وقت اس کی آنکھ کھلی. یونیورسٹی سے تو وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور اب اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ویسے بھی یہ آخری بات تھی جو اس کے ذہن پہ سوار ہوتی. حدیل لہراتی ہوئی واش روم تک گئی اور پھر فریش ہو کر واپس آ گئی. بیڈ پہ تکیے کے ساتھ رکھی دوائی اٹھائی اور ایسے ہی نکل گئی. ٹیک لگا کر وہ اپنی اب تک کی زندگی پہ نظر ثانی کرنے لگی. اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ تبریز بآسانی اس کے کمرے میں آ سکتا ہے. یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دروازے کا استعمال کرتا ہے، کھڑکی کا نہیں. کچھ سوچتے ہوئے وہ کھڑکی تک گئی. وہاں کھڑی ہو کر اچھے سے ہر سمت دیکھنے لگی. وہ دوسری منزل پہ تھی اور دوسری بلڈنگز میں کافی فرق تھا. کوئی کھڑکی کے ذریعے اتنی صاف تصویر کیسے لے سکتا ہے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی جھنجھلا جاتی. حدیل پلٹ کر کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور دیوار کو گھورنے لگی. سامنے ہی اس کی اور آکاشا کی تصویر لٹک رہی تھی جس میں وہ دونوں سیاہ ٹوپیاں پہنے ہاتھ میں ڈگری تھامے کیمرے کو دیکھتی مسکرا رہی تھی. اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا. وہ تصویر کھڑکی سے نہیں لی گئی تھی کیونکہ اگر لی گئی ہوتی تو اس میں یہ دیوار دکھائی دیتی جس پہ ان کی تصویر تھی. وہ موبائل کی جانب بڑھی اور اس میں بیٹری لگا کر چیک کرنے لگی لیکن وہ آن نہیں ہوا. حدیل نے اسے چارجنگ پہ لگایا اور ان تصویر کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد کرنے لگی. ان تصویر میں وہ آدھا بیڈ دیکھ سکتی تھی جس میں ٹیڈی بیئر موجود تھا. حارث نے آکاشا کو پچھلی برتھ ڈے پہ وہ گفٹ کیا تھا. وہ اندازہ لگاتی اس کی مخالف سمت میں دیکھنے لگی لیکن وہاں تو اس کا اپنا بیڈ اور اس کے پیچھے دیوار تھی جس پہ سوئچ بورڈ اور بلب لگا تھا. وہاں سے کوئی اس کی تصویر کیسے لے سکتا تھا؟ لیکن کسی سوچ کے تحت وہ اپنے بیڈ پہ پھلانگتی بلب کے آس پاس چیک کرنے لگی. شاید تبریز نے وہاں کوئی کیمرہ لگایا ہو لیکن وہاں کچھ ایسا نہ تھا. وہ بیڈ کے چاروں طرف اور اس کے نیچے بھی چیک کرنے لگی حتیٰ کہ اس نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن ایسی کوئی چیز دریافت نہ کر پائے جس سے معلوم ہو کہ اس کی تصویر کیسے لی گئی تھی. شاید وہ کیمرہ اتار کر لے گیا ہو. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں یا سوتے ہوئے اس کے علاوہ اور کوئی وضاحت نہیں تھی. کچھ سوچ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ہڈن کیمراز کے بارے میں سرچ کرنے لگی لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا. وہ جو بھی کر لیتی لیکن ہمیشہ زیرو پہ ہی پھنس جاتی تھی. تھک کر اس نے تکیے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی. موبائل چیک کیا پر وہ خراب ہو چکا تھا. اسے نئے موبائل کی ضرورت تھی. یہ سب سوچتے ہوئے وہ اس جانب گھورے جا رہی تھی جہاں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس بند کمرے میں کیسے؟ آخر کیسے؟ اس کا سر پھر سے دکھنے لگا تھا لیکن ایک سوچ کے آتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی. اپنا لیپ ٹاپ کا رخ ہلکا سا گھمایا اور پھر اس کا بیک کیمرہ آن کیا. کمرے کی وہ سائڈ صاف دکھائی دے رہی تھی جہاں سے اس کی تصویر لی گئی تھی. شٹ 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 اس کا لیپ ٹاپ. وہ اکثر کام کرتی جلدی میں جب اکیلی ہوتی تو کمرے میں لباس بدلتی تھی اور لیپ ٹاپ کھلا ہوتا تھا.
شٹ، وہ سب تصاویر اس کے لیپ ٹاپ سے لی گئی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا وہ اپنے بال نوچنے لگی، فوراً آکاشا کی اسٹیشنریز کی جانب بڑھی اور اس میں سے ٹیپ نکال کر لگانے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مزید اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کے فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ پہ ٹیپ لگا دی۔ وہ یہ جان کر دیوانہ وار ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس آئی ٹی والے لڑکے کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ سافٹ ویئر ہیک، سٹاک، کم از کم وہ اب سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی اور اگلے دن لیپ ٹاپ اٹھاتی یونیک کے لیے روانہ ہو گئی۔ یار تم کہاں غائب تھی؟ پرسوں اچانک غائب ہو گئی، بیگ بھی یہیں چھوڑ گئی۔ نور اسے کلاس میں داخل ہوتے دیکھتے ہی تپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اس لیے چلی گئی۔ اتنی کون سی ایمرجنسی تھی جو بیگ بھی یہیں چھوڑ گئی؟ میں تمہیں کال کر کر کے تھک گئی لیکن موبائل بھی بند تھا۔ ہاں وہ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے گر گیا تھا، عدیل نے جھوٹ سے کام لیا۔ بخار کی وجہ سے ابھی بھی اس کا رنگ زرد تھا۔ نور نے اسے مزید کچھ کہنا مناسب نہ جانا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بیگ میرے گھر ہے، آج شام ہم شہید کے اپارٹمنٹ مل رہے ہیں تو میں وہاں سے لے آؤں گی۔ شہید کے اپارٹمنٹ کیوں؟ وہ پیشانی پہ بل سجائے پوچھنے لگی۔ لگتا ہے تم بھول گئی، اس نے کہا تھا نا کچھ سامان سیٹ کرنا ہے۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اور پلیز انکار مت کرنا، مجھے پتا ہے تم بیمار ہو لیکن تم بس وہاں آ جانا، سب کام میں دیکھ لوں گی پلیز۔ وہ شہیر کو شدت سے چاہتی تھی اور اس طرح اس کے قریب آنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل محض مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں لیکچر سٹارٹ ہونے لگا تو شہیر بھی نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ ان کی جانب بڑھنے لگا اور پھر ان سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا لیکچر لے کے نکل رہا تھا جب عدیل کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے وہ ہر چیز سے بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ شمس گھڑی پہ ٹائم دیکھتا اسے دیکھنے لگا۔ یہ اس وقت کہاں روانہ تھی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کیا کام اس کا؟ وہ اس سے کافی فاصلہ رکھے عدیل کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اپنا لیپ ٹاپ چیک کروانا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے موجود گراؤنڈ سے گزری جب کسی نے اس کا نام پکارتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عدیل! عرفان ہاتھ لہراتا اس کی جانب پڑھ رہا تھا۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے آ گیا۔ آپ یہاں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں؟ خیر تو ہے نا؟ وہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ وہ بھی موجود تھا۔ عدیل کی بات پہ وہ دلکشی سے مسکرانے لگا تو عدیل جلدی سے اپنا مقصد واضح کرنے لگی۔ میرا لیپ ٹاپ کچھ مسئلہ کر رہا ہے اور مجھے اسے چیک کروانا ہے۔ وہ ایک طرف پکڑا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرنے لگی۔ اوہ دکھاؤ، میں چیک کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے کہنے لگا تو عدیل نے وہ لیپ ٹاپ اسے تھما دیا۔ وہ وہیں گراؤنڈ میں بیٹھ گیا تو عدیل بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ عرفان لیپ ٹاپ کا سسٹم چیک کرنے لگا جب اچانک بولا، اس میں وائرس ہے، کافی زیادہ، کیا تم نے کوئی لنک اوپن کیا تھا؟ عدیل اپنے ذہن پہ زور ڈالتی سوچنے لگی۔ کچھ مہینے قبل مجھے ایک ای میل آئی تھی، اس میں لنک تھا، میں نے سوچا کوئی ورک ریلیٹڈ ہوگا۔ غلط کیا عدیل، ایسے لنک بہت خطرناک ہوتے ہیں، کوئی بھی لنک ایسے ہی اوپن نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ کیا میرا لیپ ٹاپ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اس کی بات پہ سر ہلاتی کہنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عدیل سے مخاطب ہوا۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ کسی بھی شاپ سے ٹھیک کروا سکتی ہیں، یا پھر میں فری ٹائم میں کر دوں گا اور آپ آف ٹائم تک لے جانا۔ عدیل کو کسی شاپ کو ڈھونڈ کر لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے سے یہ طریقہ زیادہ بہتر لگا۔ اس نے حامی بھر لی۔ مجھے خوشی ہے آپ نے مجھ سے ہیلپ لی۔ عدیل اس کے لہجے پہ گڑبڑا گئی تو الوداعیہ کلمات ادا کرتی اٹھ گئی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ تھی۔ کیا اسے تکلیف پہنچا کر عدیل کو اچھا لگتا تھا؟ یقیناً اچھا لگتا تھا۔ شمس مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، لیکن وہ مسکراہٹ زہر خندہ تھی۔ اگر وہ اس طرح کی حرکات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو اسے بھی شمس سے تبریز بننے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں آتی سکون سے لیکچر کے لیے بیٹھ گئی۔ کلینیکل سائیکالوجی کا لیکچر ہونے لگا تھا لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ایسے حالات میں اس کے لیے لیکچر سمجھنا مشکل ہو چکا تھا۔ شہیر کو وہ پریشان سی لگی تو وہ نور اور عدیل کو اپنا پلان بتانے لگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے لنچ کے لیے جاتے ہیں اور پھر میرے اپارٹمنٹ کا کام نمٹانے آ جائے گا، کیا کہتی ہو تم دونوں؟ آئیڈیا تو اچھا ہے،
انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی، لیکن شہیر حدیل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں جاؤ، میری طبیعت ویسے بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو پروگرام کینسل۔ شہیر نے صاف کہا تو نور حدیل کی جانب رخ کرتی بیٹھ گئی۔ اسے تو ہر اس موقع کی تلاش رہتی جو وہ شہیر کے ساتھ گزار سکے۔ چلو نا یار، گھومو پھرو گی تو اچھا لگے گا تمہیں۔ وہ حدیل کو منانے لگی، لیکن اس کا دل بوجھل سا تھا۔ گھبراؤ نہیں، لنچ میری طرف سے ہوگا۔ شہیر نے جیسے اسے لالچ سا دیا اور وہ متبسم سی اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں چلے جانا، میں شام تک تمہارے اپارٹمنٹ آ جاؤں گی۔ اسے اپنی طرف سے حل نکالا تھا، لیکن شہیر نے لنچ کروانے سے صاف انکار کر دیا تو نور منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ وہ حدیل کو ایک ایسی بلی کی مانند لگتی تھی جو اپنے مالک کی توجہ چاہتی ہو۔ اگر آکاشا ہوتی تو تم ضرور جاتی، میں تو صرف نام کی دوست ہوں۔ وہ ناراض ہوتی وہاں سے اٹھ گئی تو حدیل نے اسے بازو سے تھام لیا۔ اچھا نا یار، چلیں گے، خفا کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کی ضد کے سامنے ہار گئی تو نور خوشی سے واپس آ گئی۔ پروفیسر شمس کا لیکچر ختم ہوتے ہی وہ ان کے آفس کی جانب پڑھنے لگی۔ شہیر اور نور اپنی اگلی کلاس کے لیے جا چکے تھے اور اس وقت یہ فری تھی۔ اس کا ارادہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا تھا۔ انہوں نے اس دن حدیل کی کافی مدد کی تھی۔ وہ جیسے ہی ان کے آفس کی جانب قدم بڑھاتی ہے، حدیل کے رخسار گلابی پڑ جاتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسے کمبل اوڑھ کر اپنے قریب کیا، وہ سب انہیں دیکھتے ہی ذہن میں گردش کرنے لگتا تھا۔ وہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی اس الجھن کا شکار تھی کہ اسے ان کے آفس جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی پریشانی میں وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ لیکچر کے دوران بھی وہ اپنی نظروں کا رخ ان کی جانب نہ کر پائی۔ تبریز کے علاوہ اس نے پہلی بار خود کو کسی میں دلچسپی لیتے پایا تھا، اور وہ شخص اس کا پروفیسر تھا۔ یہی سوچ کر وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ میں بھلا کون سا پرپوز کر رہی ہوں؟ محض شکریہ ہی تو ادا کرنا ہے۔ وہ خود کو ڈپٹتی ہاتھ بڑھا کر نوک کرنے لگی جب اندر سے آواز سنائی تھی۔ کب تک وہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ حدیل یکدم چونکی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ لیکن انہیں کیا پتا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ سوچ کر حدیل تھوڑا سا دروازہ کھولتی سر آفس میں گھسا کر دیکھنے لگی۔ شمس اپنی کرسی پہ بیٹھا تیزی سے پیپر پہ سائن کر رہا تھا۔ سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اسے پھر بھی اجازت لینا ضروری سمجھا تو وہ اسے سر پہری سے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے میں پہلے یہی کہہ چکا ہوں، وہ بے رخی سے بولا تو حدیل اپنا حلق کرنے لگی۔ نہ جانے اسے اس کا یہ رویہ دکھی کیوں کر گیا تھا۔ کل اور آج والے شخص میں جتنا فرق تھا۔ یس سر، وہ دھیرے سے قدم بڑھاتی کہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ کیا سارا دن یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے اس وقت حدیل پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگی تو شمس اسے آنکھیں سکیڑے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ حدیل نے تب سے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہی تھی جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ جی سر۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی پارکنگ کی جانب بڑھ گئی جہاں شہیر اور نور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے عفان سے لیپ ٹاپ واپس لینا ہے۔ وہ تینوں ایک اچھے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ آ گئی تھی، شاید اسے اس کا دھیان کسی اور جانب مبذول کرنا تھا۔ پھر چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہی ہو جاتا۔ اسے ریسٹ روم جانا تھا، لیکن نور اور شہیر کو باتیں کرتا دیکھ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وینٹی ایریا کے سامنے کھڑی وہ اپنا زرد چہرہ دیکھنے لگی اور پھر سر جھکا کر ہاتھ دھونے لگی۔ وہ ہاتھ دھو کر پلٹی ہی تھی جب کوئی دروازے کے عقب سے نکلا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ ہڈ سے اس شخص کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے پلٹا اور حدیل کا چہرہ دیوار میں دے دیا۔ پلیز پلیز نہیں۔ خوف سے وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ اس پہ جھکا اور اپنے سینے سے اس کی پشت پہ دباؤ ڈالنے لگا تو وہ گھبراہٹ سے چیخ اٹھی۔ اس سے دور رہو ورنہ میں کسی حیوان کی طرح اسے بھی چیر ڈالوں گا۔ میری نظر ہمیشہ تم پر ہے۔ وہ اس کے کان میں خوفناک طریقے سے کہنے لگا۔ حدیل اس اچانک آفت پہ بھونچکا رہ گئی تھی اور یوں اسے اپنے قریب پا کر وہیں سن ہو چکی تھی۔ حواس اور سانس بحال کرنے میں اسے کچھ وقت لگا جس دوران وہ غائب ہو چکا تھا۔ شمس کسی آسیب کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ حدیل نے اپنے
آواز سنبھالے اور پلٹی تو اس جگہ کو خالی پایا۔ وہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ سمجھ بھی نہ پائی کہ کیا یہ سچ تھا یا محض اس کا خیال۔ لیکن آدھے چہرے اور سر میں اٹھتی ٹیسیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اس کا خام خیال نہ تھا۔ حدیل لرزتی ٹانگوں پہ چلتی واپس پہنچی اور پھر ان دونوں کی کئی بار کوشش کرنے پہ وہاں نہ رکی۔ تبریز نے اس طرح سے کوئی حکم پہلی بار صادر کیا تھا۔ یہ بات اس کو سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ اس کی حرکات پہ محظوظ ہوتا تھا، لیکن اب وہ اس کی زندگی میں مداخلت کرنے لگا تھا، اور وہ کس سے دور رہنے کا کہہ کیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت تو شہیر کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ کیا شہیر کی جان خطرے میں تھی؟ یہ سوچ اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی، لیکن اب اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، وہ اسے محض ڈرا رہا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا، اس کے بعد تو اب کچھ کھونے کو بچا ہی نہ تھا۔ اگر اسے شہیر سے مسئلہ ہے تو یہ تبریز کا مسئلہ تھا، اس کا نہیں۔ وہ کیوں اپنے دوست سے دور ہوتی؟ شام ہوتے ہی وہ اپنے وعدے کے مطابق شمس کے اپارٹمنٹ شہیر کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ نور اس سے پہلے ہی وہاں تھی اور شہیر سے شرما رہی تھی۔ شاید ان کے درمیان کچھ وقوع پذیر ہوا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ خیر اسے جاننے کی خواہش بھی نہ تھی، جبکہ شہیر میں ایسا کوئی بدلاؤ اس نے نہ دیکھا تھا۔ نور نے اسے بیگ تھمایا تو اسے اچانک اپنے لیپ ٹاپ کا یاد آیا۔ وہ اتنی غیر ذمہ دار کب سے ہو گئی؟ اوکے تو حدیل، تم بس یہ کچن کا سامان اور ڈیکوریشن دیکھ لو۔ سب چیزیں ان ڈبوں میں ہیں، باقی وزنی کام میں اور نور کر لیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا تو حدیل حامی بھرتی ان ڈبوں کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں کچھ سامان کے علاوہ وہ باقی سب ابھی تک ڈبوں میں ہی پڑا تھا۔ وہ انہیں کھول کر برتن سیٹ کرنے لگی اور پھر اسٹور میں جا کر باقی ڈبے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے تبریز کے ساتھ وہاں ہوئی ملاقات یاد آئی۔ آخر وہ اتنی آسانی سے ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ سامان دیکھنے لگی کہ اسے کہاں رکھے۔ ان میں گلدان اور شہید کے چند فریم میں جڑی تصاویر دیکھی۔ اس نے انہیں اس کے کمرے اور لاؤنج میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں اس کی بچپن اور جوانی دونوں کی تصاویر شامل تھی۔ وہ انہیں دیکھتی مسکرانے لگی۔ ایک تصویر نے خاص طور پہ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی، لیکن اس میں شہید کی آنکھیں براؤن نہیں گرے تھیں، سرد، کسی جذبے سے آ رہی۔ شاید کوئی اور دیکھتا تو اسے شہید ہی سمجھتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شہید نہیں، تبریز کی تصویر تھی۔ لیکن تبریز کی تصویر اس کے پاس کیوں تھی؟ اس کا تنفس بگڑنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ حدیل نے پورا ڈبہ الٹا دیا، لیکن مزید کچھ نہ ملا۔ قریب موجود دوسرا ڈبہ کھینچا اور اسے بھی فرش پر الٹا دیا۔ ایک البم فرش پہ گری تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی کانپتے ہاتھوں اور سن پڑتے ذہن کے ساتھ اسے کھولنے لگی۔ بچپن، جوانی اور پھر مرد، کہیں اکیلا، کہیں شہید کے ساتھ، کتنی ہی تو تصاویر تھیں اس کی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ شہید تو کیا وہ بھی ملوث تھا؟ وہ لرزتی ٹانگوں پہ اس البم کو تھامے کھڑی ہوئی اور نم آنکھیں لیے وہاں سے بھاگی۔ شہید نور کی کسی بات پہ ہنس رہا تھا اور وہ دونوں مل کر پردے لٹکا رہے تھے جب حدیل نے غصے سے وہ البم فرش پر پھینکی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ دونوں چونکے اور شہید کرسی سے فرش پر پھیلانگتا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے حدیل؟ وہ بہت محبت سے البم اٹھاتا دیکھنے لگا۔ نور بھی اس کے رویے پہ کھڑی رہ گئی۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ تم سب جانتے تھے ہے نا؟ تم ملوث تھے اس میں۔ وہ چیخی تو اٹھی تھی۔ اتنے عرصے کی بے بسی، دکھ، خوف سبھی تو دکھ رہا تھا اس کے تاثرات میں۔ حدیل، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں اچانک کیا ہوا ہے، لیکن تحمل سے بات کرو۔ شہید نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا تو حدیل اسے کھولنے لگی۔ تم بتاؤ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ شخص تمہارے ساتھ؟ اس نے البم میں کھلی تصویر کی جانب اشارہ کیا جو کہ شہید کے ہاتھوں میں تھی۔ میرا بھائی، شہید نے بنا کسی جھجک کے جواب دیا۔ حدیل کو اس کا اندازہ تو تھا، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے تاثرات نہ ابھرے تھے۔ حدیل نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یقین ٹوٹا تھا اس کا۔ شاید اسے اس پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم نے آج تک کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ اس کی تفتیش پہ شہید کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے تھے۔ آخر یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کبھی اس بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور دنیا میں سب کے بہن بھائی ہوتے ہیں، میں انوکھا ہوں کیا؟ حدیل کی مشکوک نگاہوں اور رویے سے شہید بھی بگڑنے لگا تھا۔
جبکہ نور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھتی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حدیل اپنی نظروں کا زاویہ بدلتی آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ ہاں، سب کے بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی زندگی اجیرن نہیں کی ہوتی۔ کہاں ہے تمہارا بھائی اس وقت؟ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتی کہنے لگی اور شہیر اس پہ ایک نگاہ ڈال کر البم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کیا جانوں اپنے گھر ہوں گے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں ان میں اتنی دلچسپی کیوں رہی ہے۔ اب کی بار وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تو حدیل اپنی مٹھیاں بھیجتی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پلیز شہیر، مجھے نہیں پتا کہ تم کتنے معصوم ہو، پلیز اپنے بھائی کو بلاؤ۔ وہ اپنے ہر لفظ پہ زور دیتی کہنے لگی تو اب کی بار شہیر اس کے لیے پریشان ہونے لگا۔ کل مل لینا یونیورسٹی میں، وہ سرسری سے انداز میں کہتا چلا گیا۔ یونیورسٹی؟ حدیل کی آنکھیں پھیل گئی۔ ظاہر ہے وہ یونی ہی تو ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بھی اس کا پیچھا کرتی شہیر کے تعاقب میں ہال میں آ گئی۔ نور اب سب کچھ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں؟ کون؟ کہاں ملے گا یونی میں؟ یار حدیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح ملوا دوں گا نا۔ وہ اب ایک ہی بات سے جھنجھلا گیا تھا۔ حدیل اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ نہ جانے اسے کیوں شبہ تھا کہ وہ اسے جانتی تھی۔ شہیر نے ایک گہری سانس بھری اور ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم دونوں انہیں پروفیسر شمس کے نام سے جانتی ہو؟